آغاز کہا کربلا کربلا برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اگر موبائل سائلنٹ پہ کر لیں گے نا تو ڈسٹربنس یہ بھی کمرہ چھوٹا ہے، بیس بجیں گے نا تو ڈسٹربنس ہوتی ہے. شکریہ. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا مجرمین کو کہ یہ درس اور مجلس ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ہے. مرحومہ نسرین کوثر بنت خصلت حسین اور ان کے ساتھ خورشید اللہ جعفری شہید، ان دونوں مرحومین کے لیے بلندی درجات کے لیے، اور ان کے ساتھ آپ اپنے اپنے مرحومین کو اپنی نیتوں میں شامل کرتے ہوئے ملت کے دیگر شہداء کو اپنی نیت میں شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سیریز میں تو جو اندر آواز اس باتیں نہیں جا رہی تھی اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس موجودہ وقت میں آپ کی خدمت میں ایک دعا کی تلاوت کروں گا اور اس کا معنی بتاؤں گا، اور اس کے ضمن میں ہم عملی طور پر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو چند نکات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اس دعا کی تلاوت کے دوران انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو دعا ہے یہ وہ دعا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے مانگی جاتی ہے. اور یہ کن کی دعا ہے؟ یہ دعا قبل از تلاوت قرآن امام جعفر صادق صل على محمد وآل محمد. آپ سب سے درخواست ہے کہ اسے توجہ سے سنیے گا. یہ صرف دعا نہیں ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نہ صرف یہ بلکہ ائمہ اہل بیت سے جو معتبر دعائیں وہ کہ جن کا اہل بیت اطہار کی دعائیں ہونا تقریباً معلوم ہے، ان کی سندیں معتبر ہیں اور خود ان کا متن گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام عام انسان کا کلام نہیں ہے. تو وہ دعائیں جتنی بھی ہیں وہ دعائیں بھی ہیں اور دعا مانگنے والے کی تربیت. ماشاءاللہ. مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص نے اللہ کے قرآن کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہو، مانوس ہو قرآن کی باتوں سے، آشنا ہو قرآن کی آیات سے، اور اس کے بعد وہ شخص صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی تلاوت کرے،
اگر اچھی طرح آشنا ہے قرآن سے تو اس کو یوں لگے گا کہ امام کی دعا کا ہر جملہ قرآن سے دیا گیا۔ بے شک ایسے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے ہی ایسے اللہ اکبر۔ بعض میں تو حتیٰ الفاظ بھی وہی ہی ہوگی، بالکل ایسے ہی بعض میں بنیادی بات ہوئی، یعنی ایسا رابطہ ہے جو آپ سنتے ہیں قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بات سننا خطباء سے، علماء سے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں اور اس پر تھوڑی داد دینا یہ اور بات ہے، لیکن اس بات کو خود فیل کرنا، قرآن کو پڑھ کر اور اہل بیت کے فرامین کو پڑھ کر، ان کی دعاؤں کو پڑھ کر اسے فیل کرنا، اسے لمس کرنا، یہ اور بات ہے، اور یہ بہت کم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کیا دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں جس کام کا حکم دیا ہے گویا امام اللہ سے کہہ رہے مجھے یہ کرنے کی توفیق، اور جس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے امام فرماتے ہیں مجھے اس کام کرنے کی توفیق نہ دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاء کیونکہ اللہ آپ آئمہ کی جب معتبر دعاؤں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں ان کا انحصار اللہ پر اور ہر چیز کے بارے میں، ہر کام کی توفیق کے بارے میں اللہ سے سوال اذان کے لیے تھوڑا پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی، یا الہی، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ عرض کیا تلاوت قرآن سے پہلے ائمہ اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے تھے، اور عرض کیا کہ یہ دعا بھی ہے اور جو چیزیں تلاوت میں ضروری ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے کی توجہ جن چیزوں کی طرف ہونی چاہیے ان کا بیان بھی اسی دعا میں فرما ہے۔ دو حصے ہیں اس دعا کے، ایک حصے میں امام نے اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید کے مقام کا تذکرہ فرمایا، ماشاء اللہ۔ یعنی جو کتاب میں پڑھنے لگا ہوں وہ ہے کیا۔ اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ جب ہم ان الفاظ کی تکرار کرتے ہیں اور ان کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو کتاب ہم کھولنے لگے ہیں اور پڑھنے لگے ہیں وہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرے حصے میں دعا کے امام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی ہے کہ اے پروردگار میری تلاوت قرآن میں یہ خصوصیات پیدا کرنا، ماشاء اللہ، اس میری تلاوت کو ایسی تلاوت بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ میری تلاوت کو ایسی تلاوت نہ بنانا۔ انشاءاللہ آپ سب توجہ فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ایک تو ہم سب کو توفیق دے قرآن کریم سے ایک ایسا رابطہ بنا لیں کہ جب قیامت کے دن رسول اللہ اپنی قوم کی شکایت کرے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی، ہم اس شکایت اور اس شکوے کی زد میں آنے سے محفوظ ہیں۔ آمین الہی، آمین اور الہی۔ ظاہر ہے کہ تبھی محفوظ رہیں گے کہ جب ہم نے قرآن مجید سے اس دنیا میں اپنی زندگیوں میں ایک اچھا رشتہ اور رابطہ
برقرار کیا ہوگا. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. بس دعا کے الفاظ پر توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اشہد، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، ان ھذا کتابک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری کتاب ہے. بے شک بے شک بے شک. اسے لکھنے والا، اس کے اندر موجود باتوں کو کرنے والا، بتانے والا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تو ہے. المنزل من عندک علی رسولک، سبحان اللہ سبحان تیرے اللہ. پاس سے نازل ہوئی ہے تیرے رسول پر، کہ جن کا نام محمد ابن عبداللہ محمد وَكَلَامُكَ النَّاطِقُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ، اور یہ کتاب جسے میں تلاوت کرنے لگا ہوں یہ در حقیقت تیرا کلام تو نے بولا ہے. کلام تیرا ہے لیکن جاری تیرے نبی کی زبان پر. سبحان اللہ. یعنی ہم انسانوں کو کیسے پتہ چلا ہے؟ ہم انسانوں کو کس نے بتایا ہے؟ تیرے نبی کی زبان پر یہ کلام جاری ہوا اور انسانوں تک ہم تک پہنچا. جعلتہ ہادیا منک الی خلق، سبحان اللہ. تو نے اس کتاب کو اپنی طرف سے اپنی مخلوق کا رہنما اور ہادی قرار دیا. یعنی یہ کلام ہادی، یہ کلام ہدایت کنندہ ہے. سبحان اللہ. در محمد والے محمد بلند ہے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. تو نے اسے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے ہادی قرار دیا ہے، راستہ دکھانے والا. ہادی ہدایت کنندہ کو کہتے ہیں، اور عربی زبان کا لفظ ہدایت اس کا معنی ہے راستہ دکھانا. تو نے اس کتاب کو اپنی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے ہادی قرار دیا ہے. وحبلا متصلا فیما بینک و بین عبادک. توجہ فرمائیے گا. اور تو نے قرآن کو ایک ایسی رسی قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے تیرے بندوں کے تمام امور تیرے ساتھ مربوط ہے. وضاحت کروں، یعنی اس قرآن مجید کی رہنمائی کے سائے میں جو بندہ اپنی زندگی کے امور کو چلاتا ہے، اس کی حدود کو کراس نہیں کرتا، تو پھر ایک سرے پر بندہ ہوتا ہے، دوسرے سرے پر ان امور کو سنبھالنے والا تو خود ہوتا ہے. اس قرآن کو ایسی رسی قرار دیا ہے متصلا، جس نے جوڑا ہوا ہے، فیما بینک و بین عبادک، ان تمام امور کو جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے اس قرآن کے ذریعے جڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان. گویا جو قرآن مجید کو چھوڑ دے اس کے امور اللہ سے جدا ہو جائے، اور جس کے امور خدا سے جدا ہو جائے پھر دوسرا ان امور کو سنبھالنے کے لیے ابلیس بیٹھا ہو. اللہ اکبر. امام فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ توجہ فرمائیے. یہ میں نے عرض کیا کہ پہلے قرآن کا مقام بیان ہوا، اب فرماتے ہیں اللہم انی نشرت
اے اللہ بے شک میں نے کھولا ہے. کس چیز کو کھولا ہے؟ اب جو لفظ امام نے استعمال کیا ہے وہ بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام فرماتے ہیں اللہم انی نشرت کتابک، اے اللہ میں نے تیری کتاب کو کھولا. لیکن امام نے کتاب کا لفظ بعد میں لایا، پہلے ایک اور لفظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ لفظ بہت اہم ہے. فرماتے ہیں اللہم انی نشرت عہدک، اے اللہ میں نے تیرے عہد کو کھولا ہے. یعنی تو نے جو اپنے بندوں سے عہد لینا چاہا اس کو کھولا ہے. عہد کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ایگریمنٹ کیا ہے بندے کے ساتھ. آپ نے جب کوئی لین دین کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑا لین دین ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے، وہ ایک عہد نامہ ہوتا ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب فلان خریدار نے اتنا بیانہ دے دیے، باقی اتنی رقم رہتی ہے، فلان تاریخ کو جو خریدار ہے وہ باقی رقم کے جو مبلغ اتنے ہے اسے ادا کرے گا، اور جو فروخت کنندہ ہے وہ اس زمین کو خریدار کے نام کروانے کا پابند ہوگا. اس کی شرائط لکھی ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اب اگر خریدار آئے مقررہ تاریخ پر فروخت کنندہ کے پاس اور کہے زمین میرے نام کرا، یا زیادہ سمجھانے کی بات کروں کہ آ کر کہے میری جنت کی دے، تو فروخت کنندہ کیا کہے گا؟ عہد نامہ پڑھا ہے تم نے؟ جو ایگریمنٹ میرے اور تیرے درمیان ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ تو اس زمین کی یہ قیمت ادا کرے. جب تو قیمت ادا کر دے گا، جب تو اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، تب میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا. تو قیمت لایا نہیں ہے، کہتا ہے مجھے زمین دے دے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو قیمت پے نہ کرے اور کہے کہ آج کا تاریخ میری اور تمہاری طے ہے، زمین میرے نام کرانی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ بغیر پیسے دیے کوئی کرواتا ہے؟ نہیں کرواتا. قرآن مجید بھی اللہ اور بندے کا اصل میں عہد ہے، لیکن بندے اتنے پرواہ والے ہیں کہ بعض لوگوں کو ایک بار اس ایگریمنٹ کے پردے کی توفیق اللہ اکبر، اور سنی سنائی باتوں پر جنت لینے کے خواہش. جو ایگریمنٹ موجود ہے ان کے پاس اللہ اور بندے کے درمیان، اور جس ایگریمنٹ کو لانے والا محمد مصطفیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صادق و امین لانے والا ہے. اس کا لایا ہوا ایگریمنٹ دیکھنے کی زحمت دوبارہ. ایگریمنٹ ہے کیا؟ میں اس عہد کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں. سورہ توبہ میں یہ آیت ہے، پروردگار فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور پیمنٹ انہیں کی ہے جنت. سبحان اللہ. ویسے تو جان اور مال دینے والا بھی وہ خود ہی تھا، لیکن اس نے انہیں دیا تھا دنیا میں. لیکن جو مومن تھے انہوں نے اللہ سے کہا کہ اگرچہ تو نے ہمارے اختیار میں دیا ہے لیکن استعمال اسی طرح ہوگا جس طرح تیری مرضی ہے، ہماری جان بھی ہمارے مال. اللہ نے کہا کہ اس کی پیمنٹ، اس سودے کی پیمنٹ کیا ہے؟ جنت.
اور پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ کا ایگریمنٹ کوئی صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، پہلے بھی رہ چکا. اللہ نے تورات والوں سے بھی یہی عہد کیا، اللہ نے انجیل والوں سے بھی، اور قرآن میں بھی اللہ نے لکھا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ. جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے، اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی مرضی کے سائے میں کر دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، بڑا پلاٹ خرید کے آئے. ہوتا ہے نا بندہ آگے یار بلیوں سے کہتا ہے یار 10 لاکھ کا پلاٹ میرے کو 5 لاکھ کے مل گیا. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پھر تو ٹریٹ کھلاؤ، پھر تو ہمیں کھانا کھلاؤ، پھر تو یہ کرو. 10 لاکھ کا پلاٹ 5 لاکھ. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر لیکن یہ خوشیاں عہد کرو ہی کوئی نہ خوشیاں منانا شروع ہو جاؤ. عہد پہلے اپنے حصے کا کام کرو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، یہ ایگریمنٹ ہے. لہذا امام اس کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں، اللہم انی نشرت عہدک و کتابک. اے اللہ میں نے تیرے عہد کو کھولا ہے اور تیری کتاب کو کھولا. یہ کتاب نہیں ہے، تیرا اور میرا ایگریمنٹ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور جب میں وہ کر دوں گا تو پھر تو کیا کرے گا. اللہم، اب دیکھیں یہ تلاوت کیسے ہوتی ہے قرآن کی. اللہم فاجعل نظری فیہ عبادتا. بس اے اللہ اب جو میں قرآن پڑھنے لگا ہوں تو اس قرآن میں میرے نظر کرنے کو، میرے دیکھنے کو اپنی عبادت شمار کرو. آپ نے روایات سنی ہوئی ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت. توجہ فرما رہے ہیں. تو کچھ بندوں نے کہا کہ بس سانو اتنا ہی کافی، اسی ویک ویک کے دل ٹھنڈا کر لیں، آگے بڑھنے کی ضرورت. حالانکہ یہ اللہ نے ترغیب دلانے کے لیے، چونکہ نزول قرآن کا اصل مقصد قرآن کی ایگزیبیشن لگانا نہیں کہ دیکھو، اصل میں قرآن مجید کا پیغام پہنچانا، ہدایت دینا تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگیاں گزاریں. اب اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم آؤ تو صحیح، دیکھو گے بھی تو بھی ثواب ملے گا. بندوں نے کہا بس ہم دیکھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. یہی معنی ہے اس کا بھی، النظر الی وجہ علی کے عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، توجہ کر. اب کوئی علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مولا علی فرمائے نیاز کریے پانی پلا دو، تو کہ نہیں مولا میں تو دیکھ رہا ہوں. مولا کہ میرے ساتھ صفین، میدان صفین میں چلو، کہتے نہیں مولا میں تو دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے کہا اس دیکھنے کا ثواب ملے گا؟ یہ دیکھنا عبادت ہے؟ ہرگز نہیں. یہ دیکھنا جرم بن جائے گا. توجہ کریں، عقل دی اللہ نے. علی کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی علی کی طرف توجہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ بس دیکھتے رہو، ثواب لیتے رہو، علی خطبے دیتا رہے، علی بلاتا رہے، جانے کی لوڑ کوئی نہیں. صرف مولانا سے کہو بس آتے ہوئے جاتے ہو اپنا ہاتھ ہمیں بوسہ دلا دیا کرے اور اپنا جھوٹا پانی دے دیا کرے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے، جانے شاید ہم سے کوئی نہیں ہوتی آپ کے ساتھ جانا. یہ مطلب ایک ترغیب دلانا ہے. بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سب جو مولا علی کی طرف توجہ کرے گا، مولا علی اس کی توجہ کہاں کروائیں گے؟ اللہ کی طرف. بس یہ ترغیب دلانے والی بات ہے. اللہم فاجعل نظری فیہ عبادتا. اے اللہ میری اس قرآن میں نظر کو عبادت کرا دے. وقراءتی فیہ فکرا، اور جو میں اس قرآن کو پڑھوں اسے میری فکر بنا دے. سبحان اللہ. میں قرآن پڑھوں اسے کیا بنا دے؟ میری فکر بنا دے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھ آ رہا ہو. سمجھ نہیں آئے گا تو فکر کیا بنے؟ سمجھ برباد. میں ہنسی سے کہا کرتا ہوں
کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعمال وغیرہ میں جو خاص راتیں ہوتی ہیں اس میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب میں اندر آ رہا تھا نا، چائے کی خوشبو آ رہی تھی، سموسوں کی بھی آ رہی تھی، تو یہ جلدی جلدی ختم ہو جاتے چائے اور سموسے۔ اور جب میں گزر رہا تھا تو میرا فلانا دوست بھی میں نے دیکھا تھا، وہ بھی آیا ہوا ہے، اس سے بھی ملاقات کر، یہ فکر ہو رہی ہوگی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ۔ اللہ اکبر۔ امام فرما رہے فجعل وقراءتی فیہ فکرا، اور میری قرائت کو فکر بنا دے، وفکری فیہ اعتبارا، اور پھر میری فکر کو عبرت بنا دے۔ اللہ کیا اکبر۔ مطلب؟ سوچوں اور سبق لوں۔ عبرت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کسی چیز کو دیکھے اور کچھ سیکھ لے، کسی چیز کو دیکھ کر کچھ اپنا لے، اپنی کوئی کمی دور کر لے، اسے عبرت کہتے ہیں۔ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ بری عبرت کیا ہے؟ کوئی بچہ موٹر سائیکل تیز چلاتا ہو، باپ کے ساتھ جا رہا ہو، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک تیز چلانے والے موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ابا اسے دکھا کے کہتا ہے اس سے عبرت لے، تو بھی یہی حرکت کرتا ہے، تیرا بھی انجام ہوگا۔ یہ ناپسندیدہ عبرت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اچھی عبرت ہوتی ہے۔ اچھی عبرت کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک بچہ جو بہت محنتی ہے، اس کو دکھا کے کہا جائے کہ تو بھی اس سے عبرت لے، عبرت لے یعنی تو بھی اسی طرح پڑھ، تو بھی ایسا بن۔ آپ دیکھیں کتنی ایکوریٹ بات ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے اسی دعا میں کہ خدایا میں جب اس قرآن کو پڑھوں، وہ پڑھنا میری سوچ بن جائے، اور وہ سوچ عبرت بن جائے، یعنی میرے عمل میں آ جائے۔ جو تو سکھانا چاہتا ہے میں سیکھ لوں، جو تو کروانا چاہتا ہے میں کرنے لوں۔ وَاجْعَلْنِي مِمَّنِ اتَّعَظَ بِبَيَانِ مَوَاعِظِكَ فِيهِ وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيكَ، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے، مجھے ان لوگوں میں شمار فرما دے کہ جو اس قرآن میں بیان شدہ تیری نصیحتوں کو قبول کر لیتے، نہ کہ پڑھ لیتے ہیں لیکن قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں لے آنا۔ ایک بندہ کہہ کے قبول کر لیا، باہر نکل کے پھر الٹا چلے، یہ قبول نہیں ہوتا۔ اے اللہ مجھے ان میں شمار فرما، مجھے ان میں قرار دے کہ جو اس کتاب میں، اس قرآن میں تو نے نصیحتیں کی ہیں، جو لوگ ان نصیحتوں کو قبول کر لیں، ان میں قرار دے۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيكَ، اور وہ تیری نافرمانیوں سے اجتناب شروع کر دے، تیری نافرمانیوں کی طرف نہیں جاتے۔ وَلَا تَطْبَعْ عِنْدَ قِرَاءَتِي عَلَى سَمْعِي وَلَا تَجْعَلْ عَلَى بَصَرِي غِشَاوَةً، اور جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو نہ میرے دل پہ، نہ میری سماعت پہ مہر لگانا، نہ میری آنکھوں پہ پردہ ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ قرآن سے ہی لیے گئے۔ قرآن کی آیت مشہور ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ختم ابصارہم، طبع ایک معنی تقریبا، وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کان ان کے بند کر دیے؟ نہیں، انہوں نے سنی، اب ان سنی کرنے کا مزاج اتنا اپنا لیا کہ اب ان کے کانوں پر پڑی بات آگے جاتی نہیں، اللہ اکبر۔ فائدہ دیتی نہیں۔ آپ نے ایسے مزاج اپنے آس پاس دیکھے ہوں گے۔ آپ کسی بچے کو دیکھیں کہ وہ مثلاً شرارتیں کر رہے ہیں، آپ اس کے ابا سے کہیں یار آپ کا بچہ جو ہے شرارتیں کر رہا ہے، وہ آگے سے کہے میں کی کر رہا ہے، سنتا ہی نہیں۔ اب یہ جو اس نے کہا ہے نا یہ سنتا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہرا ہے، اصل میں کہہ رہا ہے بندہ ہی نہیں، ورنہ سنتا ہے۔
یہ جو سن کے نہیں مانتا اس کو اللہ کہتا ہے اس کے کان پہ پردہ لگا، سنتا ہی نہیں۔ جو دیکھ کے دیکھنے کے بعد جو اسے کرنا چاہیے نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے اس کی آنکھ پر پردہ، یعنی اس کا رویہ ایسا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں، اس کا رویہ ایسا ہے جیسے اس کو کوئی بات پہنچی نہیں، اس نے سنا ہی کوئی۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھوں تو مجھے ان لوگوں میں نہ ڈال دینا جو پڑھتے ہیں گویا انہوں نے پڑھا ہی کوئی نہیں، سنتے ہیں سنا ہی کوئی نہیں، دیکھتے ہیں لیکن گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھنے کا جو اثر ہے، سننے کا جو اثر ہے میری قرات میں اے اللہ وہ پیدا فرما دے۔ اب آپ سوچیں کہ اس طرح قرآن پڑھنے والے کتنے، اللہ اکبر۔ امام نے یہ طریقہ سکھایا لیکن ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہونا تو بہت دور ہے، ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں۔ اس طرح قرآن کا پڑھا جائے اور ہم وہ قوم ہے دوسری قوموں سے ہٹ کر، دوسرے مسالک سے ہٹ کر، ہم وہ قوم ہے کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین اہل بیت سے سیکھتے ہیں۔ کوئی دوسرا کہیں اور سے سیکھے، ہم کس سے سیکھیں گے؟ اب اسلام کی اہم ترین چیز ہے قرآن، لیکن ہم نے قرآن پڑھنا اہل بیت سے نہیں سیکھا۔ اللہ اکبر۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کافی کچھ دیکھا ہوا، دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی اہل بیت سے نہیں سیکھا۔ وقت کم ہے، میں اسے تمام کروں۔ وَلَا تَجْعَلْ، توجہ فرما، یہ یاد رکھ لیں اس جملے کو، وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي قِرَاءَةً لَا تَدَبُّرًا۔ اللہ اے اکبر۔ اللہ میرے قرآن کو پڑھنے کو، میری قرآن کی قرآت کو ایسی قرآت نہ بنانا جس میں کوئی غور و فکر نہ ہو۔ یعنی میں پڑھ رہا ہوں اور کوئی غور و فکر نہ کروں کہ اللہ نے کیا بات کی ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کروں۔ توجہ فرما رہے امام فرما رہے اے اللہ میری قرات کو ایسی قرات قرار نہ دے جس میں تدبر نہ ہو، جس میں غور و فکر نہ ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اکثریت ہماری جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے ان کی تلاوت وہ تلاوت ہے جس سے امام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عربی زبان میں جب پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جو کر قرآن مجید کو میں نے کہا دیکھنا بھی فائدہ ہے، لیکن یہ ترغیب دلائی گئی تاکہ یہاں پر آئے گا تو اگلے قدم بھی اٹھائے گا، لیکن بندہ اگلے قدم کی طرف جائے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح بندہ وضو تو کرے، جیسے ہی اذان کی آواز آئے فوراً وضو کرے لیکن نماز نہ پڑھے۔ وضو تو ایک شرط ہے، اصل میں نماز پڑھنی۔ وہ کہے اللہ میں وضو کا ثواب بھی مجھے دے دے، میں نماز کوئی نہیں پڑھتی۔ آپ کے خیال میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ چھوڑے تو اس کو ثواب دے گا؟ یہ لوگ پورے مذاق بنا لیے۔ تمہارا عربی کی تلاوت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، یہاں پر توجہ کس طرف کروائی جا رہی ہے؟ اگلے سٹیپس، اگلے سٹیپس ہم میں سے بہت ساروں کو گویا کہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي قِرَاءَةً لَا تَدَبُّرَ فِيهَا، اور میری قرات کو ایسی قرات قرار نہ دینا جس میں کوئی غور و فکر، کوئی تدبر نہ ہو۔ بل اجعلنی اتدبر آیاتہ واحکامہ آخذا بشرائع دینک، بلکہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس کی آیات میں اور اس کے احکام میں غور و فکر کروں اور تیرے دین کے احکام اس قرآن سے حاصل کروں۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن سے آپ توجہ کریں، ایک ہے جزئیات، تفصیلات، مختلف فقہی احکامات، وہ مراد نہیں ہے، لیکن جو قرآن نے باتیں بیان کی وہ واضح ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بولنے میں ہیرا پھیری نہ کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔
اس کے لیے کون سے عالم سے سمجھنے کی ضرورت ہے میں سیدھی گل کس طرح کروں. وہ کہے گا سیدھی گل کر. سیدھی گل تو تجھے پتہ ہے جو تیرے پاس موجود ہے حقیقت اس کو صاف صاف بیان کرے گا یہ ہے سیدھی گل. اور جب ہیرا پھیری کرے گا میرا پھیری اس میں کہاں سے پیچیدگیوں کی ضرورت ہے. اور کتنا خوبصورت ہے فرمایا تم یہ کام کرو. ایگریمنٹ ہے نا دو طرفہ عہد ہے. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سیدھی بات کیا کرو اللہ تمہیں دو ہدیے دے گا. پہلا ہدیہ یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم. پہلا ہدیہ تم سچائی کے پابند ہو جاؤ اللہ گارنٹی دے رہا ہے تمہارے آئندہ اعمال کی اصلاح کر دے گا. کیونکہ بہت ساری بے ایمانیاں بندہ جھوٹ کی وجہ سے چلاتا رہتا ہے. جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا. ابا کو جھوٹ امی کو جھوٹ ٹیچر کو جھوٹ دوستوں کو جھوٹ سب کو داغ لگایا ہوا ہے سمجھتا بڑا اسمارٹ ساری خرابیاں کر. اگر سچ کا پابند ہو جائے اب یا وہ کام چھوڑے یا پھر جھوٹ بولے. اگر سچ کا پابند ہے اعمال ٹھیک ہو جائے. سمجھو کر رہے اب کوئی کہ یا اللہ اعمال تو میرے آئندہ تو ٹھیک ہو جائیں گے جو پہلے میں نے سچ نہیں اپنایا تھا جو غلطیاں کر بیٹھا ہوں. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے. اللہ اکبر. لیکن تم کہتے ہو اللہ تو اپنا کام کرے ایسا کوئی نہیں کرنا. ہم سچ نہیں بولیں گے تو مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ہم جہاں پہ خرابی کرتے ہیں وہ کہتا ہے کیوں خرابی کی تھی ہم کہتے ہیں اللہ رحم کرتے. اللہ کا غفور رحیم ہے. اللہ کہہ رہے اطاعت کرو تم رحم کروں گا میں. ہم کہتے ہیں اطاعت نہیں کرنی تو رحم کر. یہ ایگریمنٹ نہیں. یہ وہ یہ بغیر پیمنٹ کے کہے طریق آ گئی زمین میرے نہ کرا. یہ ایگریمنٹ بے وقوفانہ بات. ولا تجعل نظری فیہ غفلة. اے اللہ اس قرآن میں میری نظر کو غفلت قرار نہ دے. اللہ غفلت کیا ہوتی ہے فرض کرے بینک کے سامنے دیکھو دیوار پر ٹھیک ہے کدھر گھڑی لگی ہو آپ نہیں تو دیکھیں کدھر دیکھ رہے گھڑی کی طرف آپ ٹائم پوچھیں میں جواب ہی نہ دوں پھر ٹائم جواب آپ یوں کریں تو میں واپس آ گیا. آپ کدھر دیکھ رہے تھے میں تو مثلا لاہور پہنچا ہوا دیکھ رہا ادھر ہوں لیکن دماغ کہیں اور اسے کہتے ہیں غفلت. ٹھیک ہے نا جب غفلت ہوتی ہے تو انسان کی جب توجہ ہونی چاہیے ادھر توجہ نہیں ہوتی. ولا تجعل نظری فیہ غفلة ولا قراءتی حذرا. حذر کسے کہتے ہیں ایسا بندہ کہ جو بول رہا ہو لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں. اے اللہ میری قرار کو حذر قرار نہ دینا انک انت الرحیم الرحیم. بے شک تو بہت زیادہ نرمی کرنے والا اور بہت بخشنے والا خصوصی رحمتیں عطا کرنے والا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں. اللہ ایک آدھے منٹ میں آپ سے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر لے پہلا سوال کیونکہ میرے سے ہوتے رہتے ہیں اس لیے میں آپ سے تجربہ بتا رہا ہوں. فوراً سوال میں کریں گے صاحب کون سی تفسیر پڑھی. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصہ کوئی تفسیر نہ پڑھے صرف اللہ کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پھر آپ مقید ہو جائیں گے اس مفسر کی بات سے جو اس نے کی ہے. ٹھیک ہے تو آپ تجربہ کریں. اگر آپ شیعہ تفسیر پڑھیں گے آپ کو لگے گا اللہ پکا شیعہ ہے. سبحان اللہ. اگر آپ دیوبندی کی تفسیر پڑھیں گے آپ کہیں گے نہیں غلطی ہوگی اللہ اصل دیوبندی. اگر آپ بریلویوں کی پڑھیں گے آپ کہیں گے وہ استاد تھے دیوبندی. اللہ دیوبندی نہیں ہے اللہ بریلوی ہے اللہ اہل حدیث ہے. توجہ کر آپ کو ہر
تفسیر میں اس مسلک کا رنگ غالب دکھائی دے گا. آپ کو کون بتائے گا یہ جو میں تفسیر پڑھ رہا ہوں یہ وہی ہے جو بات اللہ نے کی ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کچھ ٹائم اللہ کے ساتھ اکیلے گزارے بغیر کسی بندے کے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، اور تیرے نبی نے اور ان کے اہل بیت نے فرمایا تھا کہ ہم سے کوئی بھی بات جو تمہیں حدیث کے طور پہ بتائی جائے اس وقت تک نہ ماننا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ قرآن کے خلاف تو نہیں. تو اے اللہ میں پہلے سٹیپ پر قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، اور تو نے وعدہ کیا اپنی کتاب میں کہ جو میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے میں ضرور اسے اپنے راستے کی ہدایت کروں. تو یہ تیری کتاب ہدایت ہے، میں اس سے ہدایت لینا چاہتا ہوں، ایمانداری سے اسے پڑھنے لگا ہوں. جو ہدایت تم نے اس کے ذریعے دی ہے مجھے عطا کرو. ماشاء اللہ. تو آپ اپنا ایک پروگرام بنائیں. بے شک دن میں میں اپنے مومنین سے کہا کرتا ہوں 14 کے ماننے والے 14 منٹ 14 منٹ آگے نہیں جاتے. 14 منٹ ہے. پورے 24 گھنٹوں میں 14 منٹ بے شک سٹاپ واچ لگا کے کہ زیادہ نہ ہو جائے 14 منٹ آپ نے قرآن مجید کو سٹارٹ سے اردو میں، یا اگر آپ کی انگلش بہت اچھی انگلش میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں انگلش میں وہ زبان جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے 14 منٹ آپ نے قرآن کو اس زبان میں پڑھنا ہے، لیکن گاڑی بھگا کے نہیں. تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی جملہ پڑھتا ہے تو اس جملہ لکھنے والے کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں تدبر. تدبر کیا ہے؟ آپ کے پاس خط آیا، آپ نے خط کا جملہ پڑھ کے یہ سمجھنا چاہا کہ جس نے خط لکھا ہے وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ ہے تدبر. اور علماء قرآنی نے، علماء اہل بیت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو قرآن کا ظاہری معنی ہے جو تدبر کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اس ظاہری معنی ہاں اس کی گہرائیوں کو، اگلی چیزوں کو بالکل حدیث ضروری ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا ہر جملہ ہم پڑھیں گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا حدیث کا محتاج ہے. اگر ایسا ہوتا غور کیجیے گا تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو، کیونکہ قرآن کو سمجھ نہیں آتا. سبحان اللہ. قرآن اپنا معنی بتانے میں انڈیپینڈنٹ، ہاں اس کی گہرائیاں، اس کی اگلی تفصیلات، اس کی جزئیات محمد و آل محمد بتائیں. مجھے فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ کوئی ایسا پروگرام بنائیں 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، کہ ان 5 سالوں میں قرآن کی کوئی آیت آپ کے لیے اجنبی نہ رہے. یعنی کہ قرآن بیان کریں تو آپ کے منہ سے یہ نہ نکلے آیت میں پہلی بار سنو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا کہ اگر کوئی قرآن کا نام لے کے ڈنڈی لگائے تو آپ کو پتہ چل جائے بندہ کوڑ مار رہا ہے، بندہ جھوٹ بول رہے ہیں، قبلہ صاحب یہاں پہ ڈنڈی مار رہا ہے. اور یہ ڈنڈیاں الا ماشاء اللہ ماری جاتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیونکہ اپنے کسی قرآن سے آشنا نہیں. الا ماشاء اللہ ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں. سبھی مسالے
مختلف طریقوں سے ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے تمسک بالقرآن کیسے ہوگا؟ آپ کو پتہ تو اس کے اندر ہے کیا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے، اس کتاب کو اپنے لیے مانوس بنا لینا، آشنائی کر لیے۔ آپ 1 سال 2 سال کی پروگرام بنائیں، چند دفعہ اس قرآن کو پڑھ چھوڑ، ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی دفعہ جو آپ کو لگ رہا تھا مشکل بات ہے، تھوڑی آگے گئے تو اللہ نے دوسری طرح سے سمجھائی، آپ کو وہ بھی سمجھ آ گئی، بہت ساری گیریں تو خود بخود کھل جائے گی۔ جب قرآن مجید آپ کے ذہن میں آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جس کی بھی تفسیر اٹھائیں گے، جہاں سے تفسیر لکھنے والا ٹریک سے اترے گا، آپ کو آپ کے دماغ میں موجود قرآن بتا دے گا یہاں سے بندہ لائن سے اتر گیا، دوسرا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا زور لگا رہا ہے، قرآن کہیں اور جا رہا تھا، یہ کہیں اور نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ صلاحیت ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جس سے آپ کو کس مقام پہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو ائمہ کے نام پہ حدیث سنائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ سبحان کیوں؟ اللہ۔ اس لیے کہ ائمہ خلاف قرآن نہیں کر سکتے۔ اور آپ جب اتنا ٹائم اللہ کے ساتھ گزاریں گے نا، آپ کو اللہ کا مزاج پتہ لگ جائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ کا مزاج پتہ لگ جائے گا۔ جب آپ کو کسی بندے کا مزاج پتہ ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر دے جو اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کچھ بہت لمبا عرصہ گزارا ہے اس بندے کے ساتھ، یہ بندہ ہے کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ آپ کو پروردگار عالم کا مزاج پتہ چل جائے اپنے کلام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو ائمہ اہل بیت نے ان الفاظ میں بتایا ہے کہ اگر اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی تو اللہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کو اس کی آیات میں دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی آیات میں جلوہ گر ہے، اس کی توحید، اس کی حیبت، وہ کیسے فیصلے کرتا ہے، وہ کب غضبناک ہوتا ہے، وہ کس کی بخشش کرتا ہے، سبحان اس نے اللہ۔ اپنی کتاب میں اپنا جلوہ دکھایا۔ اور رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے نمائندے۔ امام کون ہے؟ اللہ کے نمائندے۔ یہ وہ نمائندے نہیں ہیں کہ دور جا کے اپنے جس کے نمائندے ہیں اس کے ساتھ اختلاف کر دیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں معصوم۔ معصوم بولتا ہے جو خطا نہ کرے۔ خطا کیا چیز؟ یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات۔ اس لیے فرمایا ہم خلاف قرآن بات نہیں کریں۔ تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے 24 گھنٹوں میں 14 منٹ قرآن کے شامل کریں۔ ماشاء اللہ۔ وہ ٹائم اس وقت آپ کا دماغ ذرا فریش ہو، سب سے خوبصورت ہے کسی نماز کے بعد ٹائم رکھیں، فجر کے بعد رکھیں، ظہرین کے بعد رکھیں، مغربین کے بعد رکھیں، جس ٹائم کچھ آپ کا ذہن سب سے بہترین ویسے فجر ہے، کیونکہ انسان سو کے اٹھتا ہے، ابھی وہ دنیا نے اتنا حملہ نہیں کیا ہوتا، سوچو نا، تو بندہ اپنے دن کا آغاز ہی اللہ سے گائیڈنس لے کے کرتا ہے، لیکن یہ کرنے سے ہے، ورنہ سننے سے کوئی بندہ قرآن مجید کی چیزوں کو نہیں جان سکتا۔ ایک سلوات پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری آرائز تمام ہے۔ ایک روایت امام حسین علیہ ذکر مصیبت کے طور پر، ذکر مسائل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت جو بیان کرنے لگا یہ اہل تشریع، اہل تصوف دونوں کی کتابوں میں موجود۔ حسین وہ ہستی ہے کہ جن کی شہادت کی خبر بھی سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو دی۔ اللہ اکبر۔ پہلے عرض کر کتب شیعہ، کتب اہل تسنن میں
بہت ساری ایسی روایات کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حسن حسین سے محبت کوئی معمولی محبت نہیں. بے شک. ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ گھر تشریف لائے، امیر المومنین جناب زہرا کے گھر تشریف لائے، اور جیسے اندر داخل ہوئے امام حسین کا بچپنا تھا، گریے کی آواز سنی، بے قرار ہو گئے، فوراً آواز دی، مولا علی کو بلایا، جناب زہرا کو بلایا. جب دونوں آ گئے فرمانے لگے حسین کیوں رو رہا ہے، حسین کو رونے نہ دیا کرو، تمہیں نہیں معلوم مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہیں. یہ روایات امت کے پاس موجود تھی. اب ذرا سوال تو کیا جائے کہ وہ رسول جس حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا، حسین کے بدن پر گھوڑوں کا دوڑنا اس رسول سے کیسے برداشت ہوتا؟ ایک دفعہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے، دونوں شہزادے داخل ہوئے، جو لباس تھے وہ ذرا لمبے تھے، پاؤں لباس میں الجھے دونوں شہزادے گر پڑے. رسول اللہ سے خطبہ چھوٹ گیا، فوراً ممبر سے نیچے اترے، دونوں شہزادوں کے پاس گئے، دونوں کو سینے سے لگایا، ساتھ لائے ممبر پر، ایک کو ایک زانو پر بٹھایا، ایک کو دوسرے زانو پر بٹھایا، اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان دونوں کی مصیبت مجھ سے برداشت نہیں. یہ رسول اللہ ہے. ان کی زوجہ ام المومنین ام سلمہ بیان فرماتی ہے، ایک دن میں اپنے گھر میں تھی، اچانک رسول اللہ داخل ہوئے اور حجرے میں داخل ہو گئے. میں باہر کھڑی تھی کہ اچانک حسین اپنے بچپنے میں اپنے نانا کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے، میں حسین کو روکنے لگی لیکن حسین میرے روکنے سے پہلے اندر حجرے میں داخل ہو گئے. فرماتی ہے میں نے کچھ دیر تو صبر کیا لیکن پھر میں بھی اندر داخل ہوئی. اب جو اندر داخل ہوئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا. اللہ کا نبی زمین پر دراز ہے، حسین کو سینے پر لگایا ہوا ہے، بوسے بھی لیتے جاتے ہیں اور روتے بھی جاتے ہیں. میں نے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں بھی رونے لگی، یا رسول اللہ ایسا کیا مسئلہ ہوا، آپ گریہ فرما رہے ہیں. روتے روتے اللہ کے نبی نے جواب دیا، ام سلمہ ابھی ابھی اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بہت محبت ہے. میں نے کہا ہاں مجھے حسین سے بہت محبت ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میرے نبی کو بتا دو کہ اس کا پیارا حسین اس کی امت کے ہاتھوں کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. اور ام یہ اس فرشتے نے مجھے کربلا کی خاک عطا کر دی ہے، اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھ لو، جس دن اس کا رنگ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. عزاداروں بی بی ام سلمہ مدینے میں ہیں، خواب میں ہیں، عید استراحت کر رہی ہے، اچانک خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. عاشور کی عصر ہے، رسول اللہ کو دیکھا. فرماتی ہے روایت کے لفظ ہے کہ میں نے ایسی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا کہ زندگی میں کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا. میں نے دیکھا سر پہ امامہ نہیں ہے، سر کے بال بکھرے ہیں، ریش مبارک میں خاک ہے. میں نے رسول اللہ سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ رو کر کہتے ہیں ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو میرا کلمہ پڑھنے والوں نے پیاسا ذبح کر دیا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار محمد وآل محمد